حدیث غدیر میں قرائن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے. یہ قرینہ ہے کہ وہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. وہاں پہ سب کو جمع کیا ہے گرمی کے حالت میں درخت کے نیچے اور فرمایا وہ موت کی خبر دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ یہ بات حجۃ الوداع میں ہونی چاہیے تھی. اس کی دلیل آپ کو چاہیے، دلیل چاہیے آپ کو کیوں حجۃ الوداع میں نہیں کہی چاہیے. آج آپ سے دلیل نہیں لینے کے لیے میں آیا ہوں. آپ اگر مثلا کوئی بات میں آپ چلو مان لیتے ہیں کوئی وجہ ہی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نہیں بولا ہے، غدیر خم میں بولا ہے، تو اس کی بات غلط ہے. اگر ایک بات کو حجۃ الوداع میں نہیں کہتے ہیں، غدیر خم میں کہتے ہیں، ایک دوسرے مقام میں سب صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں، تو اس سے ان کی بات غلط ہو جاتی ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ نہیں، غلط تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ آپ کے بات پر بھی ہے نا، آپ کے بات پر بھی ہے کہ جو صحابہ نے اگر شکوے کا ادعا کیا تھا نا، شکوے کیے تھے صحابہ نے، ان سے دوستی کرنے کی بات کہنے کی آپ نے نہیں کہی نا، دوسرے تو کہتے ہیں. یعنی صحابہ کو کہا تھا کہ آپ کے دوست ہیں، اگر اتنا ہی اہم تھا تو حجۃ الوداع میں کہہ دیتے. آپ کے بات کے متعلق بھی یہی ہے. یا ان صحابہ سے کہہ دیتے جن کے دل میں شک ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا غدار ہیں یا کیا دوست ہے اسلام کے، انہیں کو منفردن کہتے ہیں. سب کو کیوں روکا ہوا ہے درخت کے نیچے اور سخت گرمی کی حالت میں، اور سب مکے وہاں پہ جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں کو روکا ہوا ہے سخت گرمی کی حالت میں، اور وہ پھر خبر دینا اپنی موت کی، اور پھر ان سے قسم لے رہے ہیں اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو نہیں مانتے، میرے ثقلین کی اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام قرآن عطرت سے قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہ سب کو بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک بات ہے کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، یہ بات ہی فضول ہے. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے بھی آتا ہے، صرف یوں کے لیے نہیں آتا. دوستی کی بات اگر کرنی تھی تو ادھر کہہ دیتے نا، مکے میں کہہ دیتے. اگر ہمیں جواب نہ بھی آتا انہیں کوئی دلیل نہیں بنتی، لیکن ہمیں جواب آ جاتا ہے. جواب دے دوں؟ دے دوں جواب؟ آپ بولو، دو جواب، دو بسم اللہ. اس کی جواب یہ ہے کہ آپ خلیفہ کے واضح صاف لفظ دکھا دیں. خلیفہ سے اب برتر ہے یہ لفظ. من کنت مولا جو ہے خلیفہ سے بھی اقوا ہے، یعنی جس کا میں اولا بالتصرف ہوں. خلیفہ کا تو مطلب یہ ہے کہ میرے بعد میرا جانشین ہے، لیکن میرے حیات میں جس کا میں حق تصرف رکھتا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام ابھی حق تصرف رکھتے ہیں. خلیفہ تو یہ ہے جانشین. جانشین کے لفظ میں بھی حق اطاعت وغیرہ ہے، لیکن اولا مولا میں وہ معانی ہے جو خلیفہ کے لفظ میں نہیں ہے. یہ خلیفہ سے زیادہ ہے. اور پھر جو خطبہ تو آپ لوگوں نے پورا نقل بھی نہیں کیا نا، خطبہ تو آپ لوگوں نے پورا نقل نہیں کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے. ہاں، لیکن حدیث ثقلین کی صیغوں میں صحیح سند کے ساتھ انی تارک فیکم خلیفتین ہیں. پیش کرو، کیوں چھپائے ہیں؟ پیش کرو. خلیفتین، حدیث خلیفتین آپ کو نہیں معلوم؟ پیش کرو نا یار، کیوں جیب میں ڈالا ہے؟ میرے محترم ناظرین، اچھا صحیح سند دیکھیں علامہ صاحب، ایک سوال کرو نا پھر اس کا جواب لے لو. نہیں، ایک سوال کرو. تم نے ابھی ایک سوال کیا ہے کہ عرفہ میں کیوں نہیں بولا ہے نا، عرفہ میں کیوں نہیں بولا، تو اس کے بعد اس سوال کا جواب کا انتظار نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ حدیث خلیفتین مجھے دکھاؤ. اس طرح نہیں ہوتی بات. اور آپ میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے، آپ کو خود میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے، اور صرف ہنستے جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اگر علمی دلیل ہے آپ کے پاس تو مذاق نہ اڑائیں، ہنسے نہیں. اور ایک سوال کریں، اس کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب کس سوال کا جواب دے دوں؟ عرفہ کے مقام پہ کیوں اعلان نہیں کیا؟ آپ حدیث غدیر جو ہے، آپ حدیث غدیر کا صحیح صریح واضح غیر مؤول کسی کوئی ایسا طریق پیش کر دیں جہاں پہ واضح ہو جائے، لو جی یہ تو ولایت اور ولایت پر نص ہے اور نص قطعی کریں. پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت، پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت. دیکھیں تو عزیزو، قرینے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قرائن، قرینہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ قرینہ یعنی دلیل، حجت. یعنی ایک بات، ایک شخص کے کلام میں ایسی باتیں ہوں جو اس کی کلام کو شرح کر دیتی ہیں، اس کی کلام کو واضح کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حدیث غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں قرائن متصل بھی ہیں، منفصل بھی ہیں. ان میں سے حدیث ثقلین ہے. حدیث ثقلین میں یہ صرف مسلم کے حدیث پہ چپکے ہوئے ہیں کہ مسلم کے حدیث میں یہ فقرے نہیں ہیں. اور بھائی مسلم نے کب ادعا کیا ہے کہ اگر میری کتاب میں کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے؟ اس نے یہ کہا ہے. یا زید بن ارقم نے کب کہا ہے کہ مسلم میں یہ فقرے ہیں، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فقرہ نہیں ہے اس خطبے میں؟ یہ تو ہے نہیں. آپ جو ہے نا بچے گانا باتیں کر رہے ہیں. اجازت دیں، ابھی آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب لے لیں، پھر میرا سوال سن لیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال یہی ہے کہ واضح دلیل پیش کریں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں امام تعین کیا. اگر امام تعین نہ کیا ہے تو آپ کی بات ہے کہ مثلا دوستی کا انہوں نے بولا ہے. آپ نے تو کبھی جواب نہیں دیا کہ دوستی ہونے کا دلیل کیا ہے. کہ یہاں پہ کہ من کنت مولا کا مطلب ہے دوست, اس کا تو کبھی آپ نے دلیل پیش ہی نہیں کیا. وہ ایک صحابہ کی شکوے والی بات ہے, اس کا جواب بھی دے دیا میں نے. آپ نے صرف ایک ہی دلیل پہ جواب نہیں ہے, آپ کے پاس صرف یہی ہے نا, وہ کوئی جواب پیش کرو. میرا جواب کیا تھا اس کا رد کرو, بسم اللہ. آپ کا جواب یہ تھا, میرا جواب کیا تھا, میرا جواب کیا تھا, اس کو بیان کرو, اس کو بولو کیوں باطل ہے. جو تھا آپ کا جواب تھا وہ زیادہ سے زیادہ کلام میں حسن پیدا کرنے, یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. جس نے بھی لکھا ہے کہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے, اس نے اس بات کا رد نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ معنی آپس میں متقابل نہیں ہوتے. لاؤ تو پیش کرو, آپ کی بات سچی ہے. تم بیان کرو نا, تم نے دلیل پیش ہی نہیں کیا بھائی. یہ کوئی دلیل ہے؟ چلو آپ پیش کرو نا. نہیں تم دلیل پیش کرو. نہیں, میں تو تک گیا, میرا گلا خشک ہو گیا. تم دلیل پیش کرو کہ یہاں پہ دوستی کی دلیل بات ہو رہی ہے. تم دلیل پیش کرو نا, وہ بیان کرو, وہ واضح کرو. من کنت مولا فہذا علی علیہ مولا, اس سے مراد دوست ہے. کوئی دلیل پیش کرو. میں نے تو پیش کر دی ہے, آپ سے دلیل ٹوٹی ہی نہیں ہے. آپ پیش کرو, دوبارہ پیش کرو. توڑ ہی نہیں سکے, دوبارہ پیش کرو, کوئی بات نہیں. دلیل ہی نہیں کر سکے. وہ بھائی دلیل اگر ہے تو پیش کرو. دلیل اگر ہے تو پیش کرو. وہی لفظ مولا, جو مولا کا لفظ تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا, اسی لفظ کا وہی مادہ آپ نے آگے استعمال کیا ہے. اللہم والے اللہم والے من والا ہوں وعاد من آدھا ہوں. اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے, اور اس سے ولا رکھ جو علی سے ولا رکھے. اب عداوت کے معنی میں ولا ہی آ سکتا ہے, اور ولا بمعنی محبت ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. میری دلیل ہے, میں کہتا ہوں پوری دنیا کے شیعہ جمع ہو جاؤ, تم اس کو توڑ نہیں سکتے, کبھی بھی نہیں توڑ سکتے. یہ بھائی یہ عجیب بات ہے ان کی کہ اگر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جملے میں, یہ کوئی دلیل ہوئی کہ اگر بعد کے جملے میں والے کا مطلب ہے دوستی, تو پہلے سے بھی مراد دوستی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ رحمان, والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لفظ میزان, یہ لفظ میزان ہے بغیر اس میں کسی قسم کے اشتقاق کے. لفظ میزان کو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا یہاں پر. یہ کتاب تفسیر فخر رازی, چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر میزان کو 3 دفعہ, یہ ان کا اپنا امام ہے, اشاعرہ کا امام ہے بڑا. لفظ میزان کو 3 دفعہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے. والمیزان ذکرہ 3 مرات کل مرت بمعنی آخر. ہر دفعہ میزان جو یہاں پہ آیا ہے, والسماء رفعها ووضع الميزان, بلی اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, یہ ہر دفعہ مختلف معنوں پہ آیا. اچھا, فالاول هو الآلہ ووضع الميزان, پہلا جو بولا ووضع الميزان وہ اس سے مراد ترازو ہے. والثانی اللہ تطغوا فی المیزان المصدر, اس میں وزن کرنا ہے, تولنے کو. وہ آلہ نہیں ہے, وہ ٹول نہیں ہے. دوسرا جو میزان ہے اللہ تطغوا فی المیزان, کہ جب تولتے ہو تو اس میں کمی بیشی نہ کرنا. والثالث للمفعول, تیسری دفعہ جو ہے ولا تخسر الميزان ای الموزون. اس کے علاوہ میں نے جو مثال دی تھی آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے, سورہ کون سا سورہ تھا وہ, میں نے مثال دیا تھا آپ کو آپ کی خدمت میں, سورہ روم کی. بھلے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, کیا تھا آیت؟ یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة. دلیل ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تعصب کے علاوہ. تعصب کے علاوہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے بھائی صاحب. یار میں تو بڑی تیاری کر بھائی کے آیا تھا. سن لو قرآن سن لو بھائی. میں نے سوچا تھا سورہ مبارکہ نور, یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول کی طرف آئیں گے, بلغ ما انزل الیک, وہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کہہ دیں گے بھائی, وہ بھی قرینہ ہے, وہ بھی قرینہ ہے, کی طرف آئیں گے. وہ بھی قرینہ ہے. آپ تو ڈر گئے. ہمارے پاس ایک قرینہ نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سارے قرائن ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, مولوی صاحب سن لیں قرآن ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ساعہ, ایک ساعہ قیامت کے معنوں میں, ایک ساعہ گھنٹے کے معنوں میں, لمحات کے معنوں میں. یہ جو ہے, یہ بھائی صاحب
یہ کہتے ہیں دونوں جب ایک لفظ ایک ہی جملے میں تکرار ہوتا ہے تو ایک ہی معنوں میں ہوتا ہے. اچھا تو یہ بھی لے لو نا, اس کا بھی جواب دینا. دوسرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور میں یہ آیات ملاحظہ ہوں کہ ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ تکرار کیا اور اس میں مختلف معانی ہیں. یہ ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 43 یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار کہ قریب ہے کہ جب لائٹننگ ہوتی ہے تو وہ انسان کی آنکھوں کو کیا کرے, لائٹننگ انسان کی آنکھوں کو محو کر دے, انسان کی آنکھ کو اندھا بنا دے. اچھا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دن کو رات میں بدلتا ہے, دن کو رات میں بدل دیتا ہے, اس میں عبرت ہے اولی الابصار کے لیے. اس ابصار سے مراد آنکھ نہیں ہے, اس ابصار سے مراد عقل ہے. تو اس طرح نہیں ہے میرے بھائی کہ اگر ایک ہی فقرے میں 2 لفظ استعمال ہوئے تو وہ ضرورتاً ایک ہی معنوں میں ہوں. یہ کوئی آپ نے جو دلیل لایا نا, یہ بل آپ کے پاس کوئی نہ عقلی ہے نہ کوئی روایی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے دلیل ہے. وہ میں اس کے لیے میں نے 3 دلیل پیش کیے تھے, آپ نے کہا کہ یہ دلائل آپ کے باطل ہیں. وہ میرے 3 دلائل کیا تھے, وہ تم ذکر کرو ان دلائل کا. یار حسن اللہ یار چھوڑو یار, کوئی نہیں, مزہ نہیں. کیوں چھوڑے؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو, کوئی قرآن سے پیش کرو. تم پیش کرو نا, وہ دلائل تم پیش کرو. کہاں گئے آپ کے وہ دلائل کہ یا ایھا الرسول ما انزل الیک من ربک, اے رسول وہ بیان کرو, اگر تم نے بیان نہیں کیا تو تم نے رسالت پہنچائی. وہ ہے نا, بڑی روایتیں ساتھ نتھی کی ہوئی ہیں. کہاں گئی وہ آپ کی آج آیات, اور کہاں گئی الیوم اکملت؟ یار پیش کرو, خدا کے لیے کچھ پیش تو کرو. لوگوں کو آپ نے کیوں چکر میں ڈالا ہوا؟ محترم ناظرین, ہمارے پاس شیعوں کے پاس ایک قرینہ تو نہیں ہے, ایک دلیل تو نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے مولا کے لفظ سے مراد اولا بالتصرف ہے. ہمارے پاس دلائل کئی ایک ہیں. میں نے جن دلائل کا ذکر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے, یہ بھی میرے بات پر کاٹیں گے, تم سنو پھر بات نہ کاٹو. موت کی خبر دی ہے, یہ خود قرینہ ہے کہ اپنے بعد امام نصب کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے وفات کے فوراً بعد جو سب سے مسلمانوں کا ارجنٹ نیڈ ہے, جو سب سے ایمرجنسی جس بات کی ضرورت ہے کہ کون ان کی اتباع, کس کی اتباع کریں, اور وہ اس بات سے غافل نہیں ہے, اللہ بھی غافل نہیں ہے. یہ پہلا قرینہ ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی خبر. دوسرا قرینہ انہوں نے ترکتوں کا لفظ استعمال کیا. یہ صریح ہے وصیت میں کہ میں مر رہا ہوں اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. یہ غدیر خم میں بولا ہے, یہ صریح ہے وصیت کرنے میں. یہ غدیر خم کا خطبہ, یہ وصیت کا خطبہ ہے. کس کا وصیت کیا ہے؟ اجازت ہے, نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی. ثقلین کا کتاب اللہ وعطیت اہل بیت, اور فرمایا کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, یعنی صحابہ پہ واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. اور پھر فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہے. اور کب کہا ہے؟ جب امیر المومنین السلام ان کے ہاتھ میں اور کہہ من کنت مولا فہذ علی علیہ السلام مولا. تو اس مولا سے مراد واضح ہے کہ اولا بالتصرف ہے, دوستی مراد ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات ہی غلط ہے, دوستی والی بات. ان سے میں نے بار بار پوچھا ہے کہ دوستی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا سے مراد دوست ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں مولا سے مراد دوست ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. دلیل تو ہے نہیں اللہم والی من والا کے علاوہ. اگر کوئی اور دلیل ہے تو ہمیں دکھاؤ, کیوں نہیں دکھا رہے؟ اللہم والی من والا کا میں نے اللہم والی من والا کا میں نے جواب دے دیا قرآن سے, اور میں نے 3 دلیل پیش کیے. یہ دائیں بائیں کی ہیں, یہ قرآن ان کے پاس کافی نہیں ہے, قرآن ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اب سنو ہمارا, کہ میں نے 3 دلائل ان کے پاس پیش کیے بھائی کہ کیوں اللہم والی من والا دلیل نہیں. یہ کہتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے. اگر آپ ایمانداری سے کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ میرے دلائل کیا تھے؟ میرے دلائل کو یک ذکر کرو اختصار کے ساتھ. وہ میرے دلائل کیا تھے کہ اللہم والی من والا جو ہے وہ ہماری دلیل ہے, آپ کی دلیل نہیں. وہ میرے دلیل کیا تھی؟ مجھ ذکر کرو بھائی, ذکر کرو, پھر بولو یہ باطل ہے. آپ اپنی دلائل خود ذکر کرو نا. آپ کیونکہ آپ نے میرے دلائل سنی ہی نہیں ہے. جب میں بات کر رہا تھا آپ سنتے ہی نہیں تھے بھائی. یا آپ کو سمجھ آئی ہے, آپ رد نہیں کر سکتے, اس لیے میرے دلائل کو ذکر نہیں کر رہا ہے. میں تو یہ ذکر کروں گا, یہ کتاب ہے دوستو, یہ تمہاری فرقے کی کتاب ہے, تمہارے فرقے کی کتاب ہے نا ہمارے. ہاں ہمارے فرقے کی کتاب. آپ کا دعویٰ بھی یہی تھا نا کہ اہل سنت کے ہاں بھی ولایت علی جو ہے متواتر ہے. اب ہم نے اپنے فرقے کی دفاع کرنا ہے, آپ کے پاس تو جو کچھ اپنے پاس رکھے, پر ہماری کتابوں میں آپ بھائی من کنت مولا کا بتاؤ. من کنت مولا کا مطلب دوست ہے.
اس دوست تم کس دلیل پہ کہتے ہو کہ مولا دوست ہے بھائی؟ تم نے ایک روایت پیش کی نا، زید اسامہ نے کہا کہ لست مولا، وہ تو وہ ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف سند اس کی دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی شکوے کی بات ہو رہی نا، صحابہ نے شکایتیں کی تھی، اس کو تو ذکر ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں جان لو، ان لوگوں نے دنیا کو بھر دیا نا، دنیا کو بھر دیا ہے، فل کر دیا کہ بھئی کنت مولا کا مطلب دوست 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 دوست۔ یہ بات عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کیوں صحابہ کو یہ شک ہو گیا تھا بھائی کہ امیر المومنین صاحب اسلام کے غدار ہیں، دوست ہیں بھائی، صحابہ کو شک ہو گیا تھا۔ دنیا میں کیا بھر دیا ہے آپ نے؟ دنیا میں کیا بھر دیا ہے؟ ان کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ بھر دیا بھائی علی کے بارے میں نص آ گئی ہے، بھائی نص ہے تو نا، پر ہمارا امام بن گیا تھا، بھائی نص آ گئی ہے، اور نص کیسی نکلی؟ ضعیف، مرجو، غیر مستند، سب صحیح ہے، سب صحیح دکھائی میں نے، اور مزید صحیح میرے پاس موجود ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بھائی صاحب ایک سوال کا جواب دے دو، علامہ صاحب ایک سوال کا جواب دے دو۔ جی 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 جی، سوال کا جواب یہ ہے، صحابہ کو کیا ہو گیا تھا کہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں؟ کیا کہ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے ان کو خطبہ دینا پڑ رہا، ان کو قسم دینا پڑتا ہے۔ یہ اگر آپ صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، توہم ہو گیا بھائی، مس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ دوست ہے دشمن ہے، کیوں؟ اور یہ کسی بچے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو اس کا جواب دے۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں، اپنے کتابوں سے دکھاؤ۔ او میری بات سنو، شیعہ کتاب سے نہیں، اپنے کتاب سے بے شک دکھاؤ۔ ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ، ٹھنڈے دل سے سوچیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ سرکار نے وقتاً فوقتاً تمام ہستیوں کے جن کا خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ نے ان کے مقامات کو، ان کے فضائل کو واضح کیا۔ یہ آپ کے دوست ہیں، یہ کوئی مقام ہے بھائی؟ یہ کوئی مقام ہے؟ آپ کے دوست ہیں؟ انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، یہ تو بنگالی مسلمان جو ہے، افریقی مسلمان بھی ہمارے دوست ہیں، وہ تو سب کے لیے ثابت ہے۔ یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ آپ کا دوست ہے؟ انہوں نے آپ سے پوچھنا نہیں تھا، او بھائی انہوں نے جہاں مناسب سمجھا بیان کر۔ یہ کوئی فضیلت ہے؟ او بھائی قبلہ صاحب، علامہ صاحب، یہ کوئی فضیلت ہے؟ آپ کا دوست ہے؟ آپ کے ذہن کے مطابق تو خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا وہ بتا دیں گے نا، وہاں پر ہوا۔ وہ بتا دیں گے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں، جو ابھی ہمارے جو بھائی مسلمان، ایک سوال آپ سے، ابھی ہمارے جو بھائی مسلمان ہیں افریقہ میں رہتے ہیں، کالے ہیں مثلا، غریب بھی ہیں، وہ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں یا نہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہمارے دوست ہیں۔ تو یہ تو مثلا سب سے جو ادنا مسلم ہے نا، جو جاہل بھی ہے، فقیر بھی ہے، دین کا اس کو پتہ، پھر بھی ہمارا بھائی ہمارا دوست ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ جی 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 جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں یہ امیر المومنین اسلام کے فضائل بتا رہے تھے، ایسی فضیلت جو جاہل سے جاہل، گنہکار سے گنہکار مسلمان کو بھی حاصل ہے کہ وہ ہمارا نہ صرف دوست ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، اس کو حاصل ہے۔ تو یہ صحابہ کو وہاں پہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخت مقدمات باندھنے کے بعد، سفر کے حج کے سفر سے آ رہے ہیں، اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، میں تمہارے وصیت کر رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو کہ بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اہل بیت علیہ السلام کے بھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، پھر کہہ دینا کہ یہ تو آپ کے دوست ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی تھی کیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی فضیلت بنانے لگے تھے بغیر کسی بلا وجہ فضیلت، تو کوئی ایسی فضیلت بتا دیتے نا، کوئی ایسی فضیلت بتا دیتے جو واقعی فضیلت ہو، جو دوسروں کے مقابلے میں ان کو بہتر بنا دے، وہ فضیلت جو ہر مسلمان کو، جو بھی کلمہ گو ہے، اس کو حاصل ہے۔ یہ کوئی فضیلت ہے بھائی؟ وہ تو مجھے بھی حاصل ہے، میں اتنا گناہ کار ہوں، میں بھی مسلمانوں کو دوست ہوں، آپ کو بھی حاصل ہے۔ میں نے عرض کیا نا، جو جاہل سے جاہل مسلمان ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، اس نے نماز ابھی تک صحیح نہیں سیکھا، وہ بھی ہمارا بھائی ہمارا دوست ہے، وہ تو سب کو حاصل ہے۔ یہ کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ فضیلت ہے، کیوں نہیں فضیلت؟ آپ کے نزدیک دوستی اور محبت کوئی پھنس گیا بولی، آپ کے نزدیک، آپ کا دوست ہے، آپ کا دوست ہے، عجیب بات ہے، آپ کے نزدیک دوستی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ نے تو سب سے بڑی فضیلت اپنی دوستی کو بیان کی ہے، اپنے رسول کی دوستی کو بیان کی ہے، اور علی کی محبت اور دوستی کو بیان کی ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک کوئی دوستی فضیلت ہی نہیں ہے، دوستی فضیلت ہی نہیں۔ یار یہ آپ کی عقل شریف کا کیا فطور ہے؟ مجھے بتاؤ، اور یہ آپ کے دوست کیا سن رہے ہیں؟ مولوی صاحب، دوستی وجہ فضیلت نہیں ہے،
کسی کی دوستی کو بیان کرنا یہ وجہ صحابہ کو آپ نے کاٹ دی صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ دشمن ہے، صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی یہ دشمن ہے، کاٹ دیا ہے۔ آپ نے تو اپنا تولی ختم کر دیا۔ نہیں وہ دوستی جو ہے نا ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان سے دوستی کریں، وہ جو ہم پہ واجب ہے نا کہ ہم ان سے دوستی کریں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، چلو ایک بات کا جواب دو، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محب، دیکھیں کسی کی من کنت مولا جس سے میں محب ہے، جس کا میں محبت کرتا ہوں، علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ کے دوست ہیں۔ میری بات سنو، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ محبوب تو آپ نے دکھایا نہیں نا، شیعہ جو محبوب آپ نے دکھایا، سن لو نا یار، کھلو جاؤ میری بات سنو، رکو۔ سارے شیعہ جو آپ کے سن رہے ہیں ان سب کو بس ایک بات بتا دو کہ آپ کے نزدیک یہ کہنا کہ علی کو دوست رکھو یہ مقام فضیلت ہے کہ نہیں؟ میں جواب دے دوں بتاؤ، دو اچھی جواب اچھی طرح سے سن لو، جواب اچھی طرح سے سن لو، اس میں بڑے نکتے ہیں۔ آپ نے جو نہایہ ابن کثیر سے ابن اثیر جزری سے ان کے نہایہ فی اللغہ میں جو معانی ذکر کیا نا، اور بقیہ بھی کتب لغت میں جا کے دیکھ لیں، مولا کے معانی میں النہایہ فی غریب الاثر، ان سب میں کسی میں بھی محبوب کا لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ محبوب لے کے آتے ہیں نا تو معنی بن جاتا کہ بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی علیہ السلام سے بھی محبت کرے، جس کا میں محبوب ہوں علی علیہ السلام بھی اس کا محبوب ہے، تو اس کا مطلب کچھ بن جاتا کہ بھائی ان سے محبت کرو، لیکن وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کا مطلب آپ کے پاس ہے محب ہے، یعنی علی علیہ السلام آپ سے محبت کرتا، آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شیعوں پہ واجب ہے کہ شیعہ علی علیہ السلام سے محبت کریں، یہ ایک فضیلت ہے، شیعہ یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن یہ آپ جو شرح کر رہے ہیں، آپ چالاکی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ آپ اپنی کتابوں میں جائیں دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے محب، کسی نے نہیں کہا کہ مولا کا مطلب ہے محبوب، کسی میں نہیں ہے، میں نے سرچ کیا بھائی، آپ جا کے دیکھ لینا۔ من کنت مولا، آپ کے بات سنیں، ختم نہیں ہوئے، آپ کیوں غلط مانا ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی میری بات، دوست کرتا ہوں، ختم نہیں ہوئی میری بات۔ یہود والنصارى اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ اجازت دے میری بات سے کہ یہاں پر جو ہے من کنت مولا سے مطلب ہے محب، من کنت مولا سے کیا مراد ہے؟ محب، جس کا میں محب ہوں علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا محب ہے۔ تو یہاں پر کیا صحابہ کو شک ہو گیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے محب نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں؟ یا صحابہ جو تھے وہ دشمن تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ وہ تو سب انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مسلمانوں کو تو سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اس طرح تو نہیں ہے کہ محبت صرف اہل بیت علیہ السلام سے کرنی ہے، صرف یہ تو نہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرنی ہے۔ اگر بعض اوقات دیکھو عزیز، نہیں میری باری ہے، سنو، لیکن بعض اوقات اگر محبت میں کمی بیشی ہو جائے اور اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص محبت میں کمی کرے تو اگر اس کو رسول تنبیہ کرنے کے لیے علی کی محبت دوبارہ بتا دیتا ہے تو اس میں کیا رجا ہے؟ تو بالکل وہ دکھاؤ ہمیں، وہ قرینہ ہمیں دکھاؤ، وہ تو قرینہ تو کچھ ہے نہیں تمہارے پاس کہ آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا نا کہ صحابہ کے محبت میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ بیان کیا نا۔ اگر واقعاً یہی نہیں بات ختم نہیں ہے، میری بات ختم نہیں ہے، میری بات ختم نہیں ہے، آپ ہر دفعہ میری بات کاٹتے ہو، نہیں میری بات ختم نہیں ہے، جی بولو، ہر دفعہ میری بات کاٹتے ہیں تو میں برداشت کرتا ہوں، آپ کو بات کرنے دیتا ہوں، اس طرح درست نہیں ہے۔ اگر آپ کا ادعا یہ ہے کہ صحابہ کے دل میں کچھ شکوک آ گئے تھے، بھائی بعض صحابہ کو شک ہو گیا کہ بھئی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، یار میں نے یہ نہیں کہا، یہی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے اب یہ کہا ہے کہ اگر بعض لوگوں کے محبت میں کمی بیشی ہوگی تو ان کو، تم کیوں نس پیش نہیں کر رہے؟ اور بھائی میری بات مجھے بات کرنے دو پلیز، اور لوگوں نے سونا بھی ہے یار، لوگوں کو نہ تنگ کرو، نس پیش کرو، چھوڑو۔ او بھائی یہ نس ہی تو ہے، مجھے بات کرنے دو پلیز، آپ کے سامنے بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، ابھی آپ نے کہا بولو، چلو نہیں مجھے بات کرنے دو نا، کیونکہ یہ پھنس گئے ہیں میرے عزیزوں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا من کنت مولا کا مطلب ہے دوست، تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پسینے آ رہے ہیں بیچارے کے، یہ پھنس گئے اور بار بار چھوڑو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، چھوڑو دلیل نہیں ہے، آپ کو نہیں چھوڑتے، دلیل لے کے آؤ۔ وَإِلَّا آج کے بعد دیکھیں ان دونوں معانی میں منحصر ہے اور کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے چچا زاد بھائی، جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں علی علیہ السلام، یہ تو معنی ہی غلط ہے،
وہاں پہ خطبہ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جس کا میں پڑوسی ہوں، علی علیہ السلام اس کے پڑوسی ہیں. یہ معنی سب غلط ہیں. یہاں پہ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، ایک دوست یا مثلا ایک جو اولا بالتصرف ہے، جو سید و سالار کے معنوں میں آتا ہے. یہ سید و سالار کے معنی کے لیے ایک منٹ، سید و سالار کے معنی کے لیے ہمارے پاس قرائن بے شمار ہے. یہ کہتے ہیں دوست کے معنوں میں قرینہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیوں ان کے پاس قرینہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اب ہم نے پیش کر دیا ہے، حدیث کے اندر سے کیا ہے. وہ میں نے جواب بھی دیا نا، میرے جواب کو رد کرو. نہیں ہے، میں نے اتنے آیات پڑھے ہیں، ان کا رد کرو نا. نہیں کرتے او بھائی وہ آپ کے کوئی قرینہ، وہ باطل آپ نے پیش کیا ہے. وہ ہمارے لیے قرینہ، میں دوبارہ عرض کروں کیوں ہمارے لیے قرینہ ہو؟ آپ ساری رات پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث رسول کی روح سے باطل ہے. ٹھیک ہے، میں پیش کرتا ہوں اپنا دلیل، تو تم بتا دینا کہ کیوں باطل ہے. پھر میں نے کہا تھا، اور پھر میں نے دوسرا قرینہ یہ پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر ہے تو اس کو ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. اور وہ پورا نہیں ہوا. علامہ صاحب، شیخ صاحب، لوگ یہاں پہ آپ کے مقلد تو نہیں ہے کہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ غلط ہے تو سب مان لیں کہ غلط ہے. آپ کو دلیل لانا ہوگا نا کہ غلط ہے. میں دلیل لے کے آتا ہوں کہ اللہم والی من والا ہمارے لیے دلیل ہے نا آپ کے لیے. آپ میری دلیل کو دوبارہ تیسری مرتبہ کے لیے سن لیں. ہماری دلیل ہے. ٹھیک ہے، آپ دلیل پیش کرو کہ کیوں آپ کے لیے دلیل ہے. بسم اللہ. اور یا مجھے دلیل پیش کرنے دو یا تم دلیل پیش کرو. ختم. سنو، آپ کیوں نہیں آیت کی طرف جا رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول. پیش جاتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ دوستی کے لیے آپ کے پاس کیا قرینہ ہے؟ کریں گے تو لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے. یار آپ اگر اس طرح ضعیف حدیث پیش کریں گے تو لوگوں نے آرام کرنا ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ ان کا جو سکوت ہے، ان کا عدم جواب جو ہے نا، اس بات کی اقرار اور اعتراف ہے کہ یہ دوستی کے لیے ان کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. ہوتا تو ذکر کرتے. اور اگر ان کو ڈر نہ ہوتا تو میرا دلیل دے پھر سن لیتے. وعاد من آداہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ. ایک قرینہ یہ ہے، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے یہ خبر دی تھی تو اس خبر کا آپ صادق المصدوق تھے، ضرور ظہور ہونا تھا، اور اس کا ظہور نہیں ہوا. گویا اس کا مطلب آپ کا قرینہ غلط ہے، آپ کا قرینہ باطل ہے، رسول اللہ کی خبر سچی ہے. اور آپ نے خلافت بلا فضل ثابت کرنی تھی. آپ نے خلافت بلا فضل ثابت، ہم نے خلافت سے اوپر ثابت کیا، خلافت ہونی، ہم نے خلافت سے اعلیٰ مرتبہ ثابت کیا. حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واجب الاتباع ہے. حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع. ایک منٹ، آپ تیسرا قرینہ سنو میرا. تیسرا قرینہ اگر ہمت ہے تو جواب دینا. مولا علی پاک نے اس روایت کو اپنی خلافت کی دلیل میں کیوں پیش نہیں کیا؟ بہت پیش کیا. اپنی محبت، ایک سنو میری بات، میرا مقدمہ سنو. مولا علی سرکار نے اس روایت کو جس سے آپ ان کی خلافت پر نص لا رہے، سنو میری بات سنو، آپ جی ان کی خلافت پر نص لا رہے، انہیں کیوں معلوم نہیں تھا کہ یہ میری خلافت پر نص ہے؟ اگر ہم پیش کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کرو بسم اللہ. آپ نے جیب میں کیوں رکھا ہے؟ پیش کرو. اور یہ دیکھ لینا، یاد رکھنا، ادھر دیکھو، یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں مولا علی نے فرمایا ہے ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی. دیکھو بھائی، نہج البلاغہ کے آپ جو ہے نا دور جا رہے ہیں. یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. آج ساری کتابیں شیعوں کو چھڑواؤ گے. حضور ایک ہی موضوع پہ بات کرنا، حدیث غدیر پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب جن لوگوں نے بیعت کی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی کیسی بیعت ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. ہم حدیث غدیر کے مفاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیا آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حدیث غدیر کے روح سے استدلال کیا ہے، اپنی خلافت کے لیے استدلال کیا نہیں کیا؟ ایک منٹ کتاب لے کے آتا ہوں. ہاں ایک منٹ کتاب لے کے آؤں. تو میرے محترم ناظرین، اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مجھے 2-3 منٹ دے دیں، آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز. تھینک یو سر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کھول کے کرے، کھول کے. جی. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ معنی جو ہے نا اس حدیث کے، دوستی والی معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بلیغ شخص جو آتا ہے، ایک فصیح شخص، ایک عاقل شخص گفتگو کرتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ اس کے بعد سارا اچھے مقدمات باندھ کے آخر میں بالکل ایک فضول بات کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے استغفر اللہ، توبہ کرو یار، او یار توبہ کرو خدا کے لیے. اس سے کیا توبہ کروں؟ یہ بات ہی صحیح ہے. ایسی بات پر اور مجھے بات کرنا، آپ نے ابھی وعدہ کیا مجھے بات کرنے دو نا. علامہ صاحب مجھے بات کرنے دو یار، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ او بھائی، میں نے کہا ایک عاقل شخص، یقین کریں،
ایک عاقل شخص، ایک فصیح شخص استغفر غلط بات نہیں کرتا، اس میں کہتا ہے اس سے توبہ کرو، نعوذ توبہ کرو. باللہ کیا من تلک غلط بات کرتا ہے؟ الخرافات، نعوذ باللہ من تلک الخرافات، استغفر اللہ. یار اتنا بھی تم اپنے شیعہ مذہب کے لیے رسول اللہ کے بارے میں کیسی باتیں، کیسی تو بات بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عاقل شخص، ایک فصیح شخص اس طرح نہیں کرتا کہ اچھی اچھی باتیں کریں اور آخر میں فضول بات کریں. تو یہ کہتا ہے آپ توبہ کرو اس سے. استغفر یہ اللہ. میں یار صحیح پھر بات تم کر اس رہا ہوں بات کو دوہرا رہے ہو، یا کوئی غلط بات کر رہا غلط ہوں میں؟ بات کر رہے ہو یار، کیسی بات او بھائی عاقل بالکل شخص، غلط کر رہے ہو. کیوں؟ فصیح شخص کے کلام میں ارتباط ہوتا ہے، صدر اور ذیل میں ارتباط ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ صدر اس کا اچھی بات ہو اور آپ بلا کو یہ بلا بھی نہیں پتا آخر میں کیسی گٹھیا بات اگر- کرے. یہ کوئی عاقل اس طرح بات نہیں کرتا. اس سے توبہ کیا کریں؟ یہ بات ہی صحیح میری ہے. بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، عاقل میری شخص، بات سنو. ان کے مذہب میں یہ ہے کہ عاقل فصیح شخص جو ہے صحیح بات کرتا ہے، پھر غلط بات آخر میں غلط بات کرتا ہے، گٹھیا بات کرتا ہے. استغفر توبہ کا اللہ، مقصد یہی ہوا نا. توبہ کا مقصد یہی ہوا. اگر آپ اپنی اہل بیت کی محبت کا درس دے رہے ہیں تو آپ کے نزدیک فضول بات ہے. عجیب بات ہے یار، آپ کا مذہب کتنا باطل. چلے کس کا باطل ہے؟ اس کے پاس جس کے پاس دلیل نہیں وہ اس کا باطل ہے. تو ابھی میری بات نہ کاٹیے پلیز. جو میں غلط بات بھی کہوں نا تم اس کو برداشت کرو پلیز، میرے استدلال کو برداشت کرو، اور پھر آخر میں کہہ دینا کہ بھئی تمہارے یہ جملے غلط تھے، تم توبہ کر لینا. تو میرے محترم ناظرین، ان کے پاس کتنا میں نے ان سے کہہ دیا، علامہ صاحب سے، یہ ادھر بیٹھے بھی ہیں، تیاری کر کے بھی آئے ہیں کہ بھئی تم یہاں پہ مولا کا معنی دوستی کے ہیں، تم اس کے قرینہ لے کے آؤ. قرینہ کچھ بھی نہیں لا سکے، یہ کچھ بھی قرینہ نہیں ہے. اللہم والد من والا ہو. ہاں تو اس کو بیان کرو کیوں یہ قرینہ ہے. پوچھا 10 مرتبہ آپ سے کہ وہ بیان کرو، عداوت کے ثابت کرو مقابلے کیوں میں یہ قرینہ ہے. وہ عداوت کے مقابلے میں آیا ہے، عداوت کے مقابلے میں. او بھائی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، میں نے 3 دلیل دیے کہ ہمارے حق میں دلیل ہے. تو میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ دوبارہ تکرار کروں یا خود تم میری دلیل کو تکرار کرو، بولے اس لیے باطل ہے. تو میرے دلیل کو تو تم رد نہیں کر سکے، تو تمہیں پتہ بھی شاید بھول گئے کہ میری دلیل کیا ہے. آپ کی دلیل اس وقت میری دلیل کو رد کرتی تھی اگر آپ یہ ثابت کر دیتے کہ یہ حسن کلام کے لیے بھی ہے اور اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اس کے مخالف ہو. آپ نے حسن کلام ثابت کرنے کو انکار نہیں. قرآن مجید میں میں نے آپ کو دکھایا قرآن مجید میں کہ ایک ہی آیہ میں ایک ہی لفظ 2 مختلف معنوں میں آیا. صدقہ اور کذاب متضاد آئے ہیں قرآن میں، صدقہ اور کذاب آئے ہیں. میرے عزیزوں، ان کو شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا اعلیٰ اور اسفل آئے ہیں نا. اس طرح آدھے اور والے یہ مقابل میں آئے ہیں، اور آدھے عداوت اور والے محبت ہے، اور یہی صحیح ہے. صحیح، ہم اس کو رد نہیں کرتے، یہ بات آپ کی صحیح ہے. اللہ والے من والا، جو علی علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تو اسے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کر. یہ میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن اس سے مولا کا معنی چینج نہیں ہوتا. دلیل چاہیے آپ کو؟ میں دلیل دوں. مولا کا بھی وہی، مولا لفظ کا بھی وہی بات ہے، والے کا بھی وہی بات ہے. میں نے قرآن مجید میں اتنے الفاظ آپ کو دکھا دیے کہ ایک ہی مادہ سے الفاظ نقل ہوتے ہیں تو مختلف معانی میں، اور علماء معانی بیان نے اس موضوع پر، علماء بدیع نے اس پہ تصریح کیا ہے. اس کو صناعت الجناس بولتے ہیں. یہ حسن کلام کے لیے کلام کی خوبصورتی اسی سے آتی ہے کہ ایک ہی کلام میں. تو آپ غفار غفر اللہ لہم دکھا دیں. آپ مولا کا معنی قرآن سے اولا بالتصرف دکھا دیں. دکھا دوں اولا؟ کیوں چھپا؟ او کیوں نہیں؟ جو بالکل دکھاؤ، کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ وہ نص ہے نا، وہ نص ہے خلافت امیر المومنین پر، تو کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ کے شیعہ بھی سن لیں گے، ہم بھی سن لیں گے. اب آپ نے شروع میں ادھر آئے تھے نا، شروع میں جب آپ ادھر آئے آپ نے مولا کے جو معانی ذکر کیا اس میں ایک معنی سید کا ذکر کیا تھا آپ نے. میں نے پوچھا سید کا کیا مطلب ہے؟ اجازت دیں، دیکھیں بھائی صاحب بات نہ کاٹیں پلیز. میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے سید ہے، اس کا مطلب ہے سالار ہے، اس کا مطلب ہے سردار ہے، اس کا جو لیڈر ہے. آپ نے خود اعتراف کیا. الحمدللہ ہم مانتے ہیں. آپ نے خود اعتراف کیا. تو ابھی آپ جو ہے مجھ سے دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ؟ اسی لیے میں نے وہ لغوی بحث نہیں چہرا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود شروع میں اعتراف کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ مجھ سے دوبارہ طلب نہ کرو کہ پھر قرآن سے دکھاؤ. آپ اپنی بات سے پھر گئے ہیں کہ میں دوبارہ ثابت کروں. ٹھیک ہے، وہ روایت پیش کریں. روایت کون سی روایت پیش کروں؟ ٹھیک ہے یار، جو ابھی آپ پیش کرنے لگے تھے وہ پیش کر، جو کتاب آپ نے پکڑی تھی. ہاں تو میرے محترم ناظرین، یہ بار بار بات کاٹتے ہیں نا، اگر بات کرنے دیتے تو ابھی بات بہت تک آگے چلی جاتی. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس سے استدلال کیا ہے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی حقیقت کے لیے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کتاب ہے
مسند احمد بن حنبل، یہ جلد نمبر 32 ہے، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1999 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 55 میں حدیث 19302 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے. اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد بھلے حاشیہ نمبر 3 شعیب ارناؤت اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کٹر وہابی ہیں. اسناد صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے. رجال الثقات، ثقات رجال الشیخین، اس کے سب رجال ثقہ ہیں رجال شیخین میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. جمع علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الرحبہ الناس فی الرحبہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا تھا رحبہ کے مقام پر. رحبہ کس کو بولتے ہیں؟ رحبہ وہ ایک کوفے میں ایک علاقہ تھا ان کی خلافت کے ایام میں، فقال لهم، ان سے کہا انشد اللہ کل امرئ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم ما سمع، کہ میں قسم دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی شخص یہاں پہ موجود ہے، اب سنہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سنہ 36 میں ان کی بیعت ہے، اور وہ پھر مدینے میں تھے، پھر بصرہ کوفہ چلے گئے، تو یہ سنہ 37 کی بات ہے، سنہ 38 کی بات ہے، 39 کی بات ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تقریباً 25-30 سال کے، کم از کم 26 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ کوفے کا واقعہ ہے. اور کوفہ صحابہ کا گڑھ نہیں تھا. گڑھ کہاں تھا صحابہ کا؟ مدینہ منورہ گڑھ تھا. تو یہاں پر ابھی کوفے میں صحابہ تو کم ہیں، اور بہت سارے صحابہ وفات بھی پا چکے ہیں. تو ان کو قسم دے رہے ہیں کہ میں قسم دیتا ہوں کہ ہر مسلمان جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم غدیر خم کہتے سنا ہے، جو انہوں نے کلام دیا ہے، وہ آ کر یہاں پہ شہادت دے دے. لما قام، وہ کھڑا ہو جائے یہاں پر. فقام 30 من الناس، 30 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. وقال ابو نعیم فقام ناس کثیر، ان کا کوئی شیخ ہے احمد کا، ان کا نام ابو نعیم ہے. ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ناس کثیر، بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے یہ سنا ہے، راوی بہت ہیں. فشہدوا حین اخذہ بیدہ، انہوں نے سب نے شہادت دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے. فقال للناس، اور انہوں نے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں لوگوں پہ، کہ جان و مال پہ ان سے زیادہ صاحب حق تصرف ہوں. ٹھیک ہے نا؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، جی ہاں. فقال من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اولا بالتصرف ہے، اولا بالتصرف. من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اللہم والی من والا وعاد من عادا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تصرف کرنے لگے، یعنی اپنی حق لیڈرشپ کو استعمال کرنے لگے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اولا بالتصرف ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں اولا بالتصرف ہوں اپنی جانوں سے. یہ خود قرینہ ہے کہ یہاں پر جو مولا سے لفظ مراد ہے، اس سے اولا بالتصرف ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف دوستی کی بات ہوتی تو اس طرح قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس طرح ان سے اقرار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا میں آپ کا وہ لیڈر نہیں ہوں جو آپ میں کسی طرح کا بھی ارادہ کروں، کسی قسم کا میں حکم دوں، کسی بھی قسم کا نصب و عزل کروں تو وہ آپ پہ نافذ ہے. کیونکہ یہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ ایسا کام وہ کرنے لگے ہیں، ایسا تصرف کرنے لگے ہیں جو بہت سارے لوگ اس کو شاید نہیں چاہتے، اور ان کے سب کی زندگی اس سے متاثر ہوگی. وَإِلَّا صرف اگر دوستی کی بات ہوتی وہ تو سب مسلمانوں کے لیے ثابت ہے، اس کے لیے اس طرح قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا واللہم والی من والہ وعاد من عادا. یا اللہ محبت کر اس سے جو علی علیہ السلام سے محبت کرے، اور دشمنی رکھ جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام ایسا مقام، وہ حکومت کا مقام ایسا کہ سب صحابہ اس کو اپنے لیے چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پاور بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ اس بات کے مدعی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک صحابی مروان ابن الحکم، دوسرا صحابی عبداللہ ابن زبیر. مروان ابن الحکم نے عبداللہ ابن زبیر کو کعبے میں شہید کیا، مکے میں اس کو قتل کیا، پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اس کی ماں دیکھ رہی تھی، اسما بنت ابی بکر، 100 سال اس کی عمر تھی، اور 3-4 دن تک وہ اسی لکڑ پہ لٹکا رہا. کس لیے؟ خلافت کے لیے.
تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ لوگ خلافت کو نہیں چاہتے، حکومت کو چاہتے تھے. حکومت کے لیے لوگوں نے کعبہ کو جلا دیا، صحابہ نے. کعبہ شریف کو کس نے جلا دیا؟ صحابہ نے جلا دیا تھا. بنی مروان نے چلا، مروان ابن الحکم نے چلایا حکومت کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لوگ خلافت کو چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بغض ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حکومت کے لیے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کی محبت کی ضرورت ہے. تو یہ ترغیب دینے کے لیے اللہم والی من والا، کہ اللہ تو محبت کر جو میرے بھائی سے محبت کرے، وعاد من عاد، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر. کیونکہ حاکم وقت کو کس بات کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، اس سے محبت کریں، اور کوئی دشمنی نہ کریں ان سے. تو یہ ہمارے لیے یہ قرینہ ہے، نہ آپ کے لیے. میں نے بار بار توضیح دیا. فخرجت وكأن في نفسي شيئا، سن لیں فخرجت وكأن في نفسي شيئا. ابو الطفیل خود صحابی ہیں. ابو الطفیل، یہ رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں سب. ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل آیا. ابو طفیل کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا، گویا میرے دل میں شک تھا. ابو طفیل ابھی پاگل ہے. اور بھائی اگر یہ دوستی کے معنوں میں ہیں تو ابو طفیل کو کیوں شک ہو گیا؟ شبہ کیوں ہے اس کے دل میں ابو طفیل کو؟ کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ دوستی کریں، یہ تو سب مسلمانوں کا اثر. انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں بھائی. یہ ایک مسلمان جو گنہگار بھی ہے وہ آپ کا دوست ہے، اس سے دوستی کرنی ہے آپ نے، اس کو آپ اس سے نیکی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ابو طفیل کو یہ بھی قرینہ ہے میرے بھائی، کہ ابو طفیل کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے جب میں نے یہ سنا کہ اتنے صحابہ آئے انہوں نے شہادت دی ہے، تو میرے دل میں شک آ گیا کہ بھئی یہ کون سی بات. یہ شک جو ہو گیا نا، یہ اسی لیے ہے کہ ابو طفیل کو بخوبی پتہ تھا کہ من کنت مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں جب ان کے خلافت پہ نزاع ہو رہی ہے، ان کے خلافت کو لوگ نہیں مان رہے. ایک طرف جنگ جمل میں لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کیا، دوسری طرف صفین میں لوگوں نے بغاوت کی، تیسری طرف خوارج، کوئی ان کے خلافت کو مان نہیں رہا. تو اس وقت اپنی خلافت اور اپنے حق کی طاعت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا غدیر خم میں، وَإِلَّا یہ کہ بھئی میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا دوست ہوں. لوگ پاگل نہیں تھے، یہ اسلام کے محب ہیں بھائی. وہ جو ان کے جو کٹر مخالف بھی تھے نا، عمرو بن العاص، معاویہ، طلحہ، زبیر، جو ان کے خلاف تلوار لے کے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے، وہ بھی اس بات کے مقر تھے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دشمن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ دشمن ہے، تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسم دے کہ بھئی جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ آ کے ادھر شہادت دے دے. تو میرے دل میں شک تھا. راوی کہتا ہے فلقیت زید بن ارقم، میں زید بن ارقم کے پاس گیا، فقلت انه سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول کذا وکذا. میں نے زید سے پوچھا کہ زید تو مجھے بتا کہ میں نے تو سنا علی علیہ السلام ایسے ایسے کہتے تھے کہ غدیر خم میں یہ ہوا ہے. کیونکہ عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل، ان کی عمر چھوٹی تھی، رسول کم تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر شاید جو مجھے یاد پڑتا 11 سال تھا. بہت کم عمر صحابہ تھے اس وقت، دیکھا ہے صحابہ ہیں عمر کم ہے. تو انہوں نے یہ تاکید کے لیے کہ بھئی میرے دل میں یہ تو امامت کے ادعا کر رہے ہیں. تو میں نے زید سے پوچھا، تو زید نے کہا فما تنکرو، اس میں کیوں اس کو انکار کرتے ہو؟ قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذلک لہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا کہ وہ ان کو یہی بتا رہے تھے. تو یہ ایک، اس کے علاوہ میرے پاس بھی بہت سارے قرائن ہیں، میں آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ. اچھا رک جاتا ہوں ایک منٹ بس، 20 سیکنڈ مجھے دے دو، رک جاتے ہیں. تو میرے محترم یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق طاعت پر نزاع ہو رہی تھی، لوگ ان سے بیعت نہیں کر رہے تھے، جمل والے جمل میں، صفین والے صفین میں، اور لوگوں نے ان کی طاعت چھوڑ دی تھی، خوارج والے، نہروان والے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحیح حدیث ہے بشرط بخاری و مسلم کہ انہوں نے صحابہ کو قسم دیا ہے. اور اس میں قرائن کتنے زیادہ ہیں، میں نے قرائن کا ذکر کیا، اس میں دوستی کی بات بنتی ہی نہیں ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، اور ابو طفیل کو شک ہو جائے اور ان نے صحابہ کو قسم دینا پڑے کہ آپ آ کے یہاں پہ شہادت دے دیں کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے. بھئی جی بسم اللہ. یہ صرف اسی طرح اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ من کنت مولا سے مراد اولا بالتصرف ہو. جی سر بولیں. ہاں جی، یہ جو ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے پیش کی ہے نا، ہاں سر،
یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. کیا ملا آپ کو اس کے؟ بیان کیا نا ابھی, آپ کو سمجھ نہیں آئے تو میں کیا کروں. بہت پریشان ہے, یہ آپ کے کو چہرے فائدہ کے نہیں آثار بتا رہے ہیں. یہ آپ پریشانی کو فائدہ نہیں ہے, دے گی. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. آئے ہائے ہائے یہ دیکھیں ذرا. آئے ہائے آئے ہائے. اول تو یہ روایت, میں چلو اس کی سند پر بحث نہیں کرتا, اس کی سند کرو, یہ حدیث یہ متواتر ہے, یہ متواتر ہے بھائی, یہ یار نہ نہیں صرف صحیح ہے, یہ متواتر یار ہے, کئی اس کے طرق کئی زیادہ ہیں, بہت زیادہ. او بھائی, اور میں آپ کو نا اس سختی میں اب نہیں ڈالتا, آپ پر نرمی کرتا ہوں, رات کافی بیت چکی ہے. نہیں آپ کا پہلے بھی تم پتہ رائے نہیں چلا. کرنا, اگر تیرے پاس ہوتا تو کر لیتا, اللہ جانتا ہے. اگر تیرے پاس کوئی تیر ہے تو یہ ہتھیار ہے, تو مارنے سے گریز نہیں کرتا. خشک ہو چکا ہے, مجھ پہ رحم نہیں کرنا, خشک ہو چکا ہے, علامہ صاحب مجھ پہ آپ رحم نہ کا کرو, گلا پھٹ چکا مجھ ہے. پہ رحم نہ کرو. تو ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے شیعوں کے ہاتھ سے آپ نکل جائیں. تو آپ نے شیعوں پر نہیں, بڑے شیعوں بڑی پہ آپ کا مہربانیاں کیا کر دی رحم ہیں. ہے, شیعوں کا آپ کے کیا رحم ہے. آپ وفا کریں نا اپنے امام سے, ابو بکر عمر سے, کیونکہ اگر آج امیر المومنین علیہ السلام, من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں, سید ہوں, امیر المومنین علیہ السلام اس کے سید ہیں, ثابت ہو گیا, تو آپ کی مذہب باطل ہے اگر یہ ثابت ہو گیا آج. کیونکہ ان کی آپ خود ہی باطل کر دیں. خلافت امامت بلا فصل ثابت ہو جائے گی. ہاں, مجھ پہ رحم نہ کرنا. یہ مکتوب نمبر 6 ہے, وہی نہج البلاغہ چلے یہ گئے. مکتوب نمبر 6 ہے. ہاں, نہج البلاغہ چلا گیا ہوں, نہج نہج البلاغہ چلا گیا ہوں. بھاگو اب آپ البلاغہ اپنے چلے شیعوں گئے کو بھائی. آج سے کہہ دو کہ گھر سے نکال دو نہج البلاغہ, یہ ساکت وہی الاعتبار ہے. حدیث ابھی تو غدیر پتہ سے نہیں نکل آپ کس چیز فرار. کو چھوڑو گے, آپ کس چیز کو چھوڑو گے. آج تو بڑے پھنسے ہو. سنیں جی, پریشانی دے کے علامہ صاحب کی. ومن کتاب, اب بولے نہیں, اب بولے نہیں, آپ کو مرچیں لگے گی. اب غدیر سے نہیں نکلنا, کتاب غدیر پہ علیہ بات کرنا آپ السلام. نے, اس حدیث کے متعلق دلالت پہ, قرائن پہ بات کرنا آپ نے. ہاں, قرائن پر بات کر رہا ہوں, قرائن. ومن کتاب اللہ علیہ السلام الى معاویہ, تو معاویہ بن ابو سفیان کے نام خط, انہو بایع القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ, فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار. او اللہ یاری صاحب, کہاں چلے گئے اب, آپ کے چہرے سے کیوں رنگ اڑ گیا. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. كَانَ لِلَّهِ رِضًا, كَانَ لِلَّهِ رِضًا. فَإِنَّ مِنْ أَمْرِهِمْ حدیث غدیر پہ خَارِجٌ بات کرو نا. بِطَعْنٍ أَوْ بِدَّةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ. اللہ اکبر. ترجمہ سنیں بھائی برادران شیعہ, یہ نہج البلاغہ ہے جو آپ کو میرے ملنے سے پہلے کہتے تھے کہ بڑی اچھی ہے, آج پھنس گئے تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہماری نہیں. تو انشاءاللہ یہ سب سے آپ چھوڑیں. بھائی حدیث غدیر کہاں چلی گئی آپ کی, اور حدیث غدیر پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہا ہے, سند پہ دلالت پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہا ہے. او آپ معاف کر دیا ہے, آپ کے ہاتھ میں علامہ صاحب پہنچ گئے بری طرح. ہر 5 منٹ بعد نیا حوالہ کہاں گئے. میں اب آپ کو خود کہہ رہا ہوں وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ, تو اب بیچارے آپ کے لیے تو میں نے آسانی پیدا کر دی. شکر کریں میں نے آپ کو آسانیاں دے دی ہیں. میں نے کہا تھا چلو وہ دکھا دو, چلو وہ دکھا دو, اب میں بار بار کہہ رہا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, دکھا دو. نہیں آ رہے ادھر کہ آج پھنس دکھا گیا دیں گے ہوں, بھائی, آج دکھا دیں گے, پھنس ایسی گیا کوئی ہوں بات نہیں. اور برا پھنسا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم, کل تقریر ہو رہی تھی نا بیٹھ کے بڑے آرام سے, یا ایھا الرسول, حدیث الولایہ پر بحث ہو رہی تھی, کتاب الولایہ امام طبری پر بحث ہو رہی تھی, اور اپنی روایت پڑھ دی. نام لیا علامہ طبری کی الولایہ کا, اور پڑھ اپنی روایت دی, اور شیعہ مطمئن ہو گئے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد, اور بس آپ بھی مطمئن ہو گئے. لیکن ابھی ترجمہ سن لو ذرا, یہ نہج البلاغہ ہے, یہ مکتوب نمبر 6 ہے. تو حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اے معاویہ, جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی, انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو بر حدیث وقت پڑھنے موجود سے نہ پہلے ہو سند پڑھو اسے نا, رد کرنے کا اختیار نہیں. سند اور پڑھنا ذرا. حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے,
وہ اگر کسی ایک پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ لو جی اللہ یاری صاحب، آپ کو تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، مولا سے مراد سردار ہے، مولا سے مراد ولی الامر ہے، مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے، لیکن مولا علی اپنی خلافت کی صحت پر اس سے دلیل نہیں لا رہے، بلکہ ابو بکر و عمر کی خلافت کی صحت، جن لوگوں سے وہ خلافت ثابت ہوئی تھی اسی سے وہ اپنی خلافت کی دلیل لا رہے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ علی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میری خلافت منصوص من اللہ نہیں تھی، بلکہ میں بھی خلیفہ بنوں گا تو ان لوگوں کے بنانے سے بنوں گا جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی۔ تو جب نہج البلاغہ کی اس روایت نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار جو تھے وہ بھی لوگوں کے خلیفہ بنانے سے بنے تھے، تو پھر پتہ چل گیا کہ اس روایت میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں مولا سے مراد خلیفہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی الفاظ ہیں اللہم وال من والا ہو وہ آدمن آدھا ہو، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں۔ تو کیونکہ سیدنا علی نے اگر ان کے پاس نص ہوتی، اگر ان کے پاس تھی تو وہ نص پیش کرتے، انہوں نے نص پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے ابو بکر و عمر کی خلافت کی صحت کو دلیل بنایا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ گویا لوگوں کے بیعت کرنے سے ابو بکر و عمر بھی خلیفہ بنے تھے اور علی بھی۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو روایت انہوں نے ایک منٹ سنو، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، بتاؤ یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے یہ نہ ابو بکر کے دور، یہ نہ عمر کے دور کی ہے، یہ نہ عثمان کے دور کی ہے، یہ معاویہ پاک کے دور کی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ یار کہ معاویہ کے دور میں تو وہ یہ روایت پیش کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں پیش کی؟ لاؤ اگر کوئی ہے تو پیش کرو۔ اگر یہ ان کی ولایت پر نص ہوتی تو یہ ابو بکر صدیق کے دور میں پیش کرتے، یہ حضرت عمر کے دور میں پیش کرتے، یہ حضرت عثمان کے دور میں پیش کرتے۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا انہوں نے یہ بات امیر کے دور میں کیوں پیش کی؟ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ 36-37 کا واقعہ کیوں پیش کیا؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ، کوئی سچی روایت ہے کہ جو آپ نے خلیفہ تو ثابت نہیں کرنا، میں تو آپ کی خلافت کو اس وقت مانتا ہوں جب آپ چوتھے خلیفہ بنے تھے، آپ تو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے آئے تھے، تو یہ روایت تب ثابت ہونی تھی کہ یہ روایت بلا فصل کے بارے میں ہے اگر یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں پیش ہو۔ میرے محترم ناظرین بات سنو ذرا، ایک منٹ نہیں، ابھی آپ نے باتیں کی نا، یہ بتاؤ مجھے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابو بکر رسول اللہ کے بعد خلیفہ بن گئے، عمر رسول اللہ خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا مولا علی پاک خلیفہ بنے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس روایت میں مولا سے مراد اولا بالتصرف تھا تو پھر اس کا مطلب وہ بلا فضل نہیں تھا، وہ چوتھے نمبر پر تھا، پھر تو یہ روایت ٹھیک بیٹھ، کیونکہ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ روایت ابو بکر صدیق کے دور میں پیش نہیں ہوئی۔ تو پھر اگر اس روایت سے علی نے اپنی خلافت پر استدلال کیا ہے تو پھر بلا فصل پر نہیں کیا۔ بلا فصل بھی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں، بلا فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ، یعنی جس طرح ابو بکر رسول اللہ کے بلا فضل خلیفہ تھے، علی بھی اس طرح بلا فضل خلیفہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی کا اس روایت کو سقیفہ میں پیش نہ کرنا، حضرت سیدنا اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق سے 6 ماہ بعد جو انہوں نے بیعت کی اس میں پیش نہ کرنا اور عمر کے دور میں پیش نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس روایت سے اگر خلافت بھی ثابت ہوتی ہے تو بلا فصل نہیں ہوتی بلکہ چوتھے نمبر پر ہوتی۔ اور بھائی صاحب آپ دوسرا سوال لے کے آئے نا، اب اگلا سوال لے کے آئے کہ ابو بکر کی خلافت کے دوران حدیث دکھاؤ، یہ اگلا اور سوال ہے۔ پہلے آپ نے جو پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا اس حدیث سے استدلال کی ہے یا استدلال نہیں کیا ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ آپ نے میرے استدلال کی بلا فصل پر تو نہیں ہے نا، اجازت دے دیں میرے بھائی صاحب، وہ آپ نے اس حدیث کے نہ سند پہ کوئی طعن کرنے کی جرات کر سکے اور نہ اس میں جو متعدد قرائن موجود ہیں اس پہ کسی میں طعن کرنے کی جرات کر سکے۔ آپ نے ایک حدیث نقل کیا ہے نہج البلاغہ سے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں آپ کا بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں، اس کی سند دکھاتا ہوں، اس کی تصحیح دکھاتا ہوں، اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ فلانی راوی مجروح ہے تو میں اس راوی کتاب دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ راوی آپ کا بہت بڑے علماء میں سے۔ اچھا،
تو ابھی آپ نے جو نہج البلاغہ سے حدیث پڑھی ہے، محبت کریں، مہربانی کریں، دکھائیں اس کی سند. یلا مولوی صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ وہ کیوں گور رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم ہے، بات کریں، آپ بات کریں. میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا بھائی. اس کی سند دکھائیں، نہج البلاغہ والی حدیث کی سند دکھا دیں. میں نے ٹائم آپ کو، اور نہج البلاغہ والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے ابھی خط نمبر 6، اس کی سند پڑھ کے دکھائیں، صحت دکھائیں. تو اس میں تو کسی کی بھی سند نہیں ہے. تو اگر سند نہیں ہے تو کسی نے کہا اچھا کہ یہ نہج کتاب البلاغہ باطل کی ہے، آپ کہہ دیں میں اپنی روایت واپس لے لیتا ہوں، آپ کہہ دیں ساری کتاب باطل ہے کیونکہ کسی کی بھی سند نہیں. اچھی آپ بات. کہہ دیں میں بات، اگر کسی بات کی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ باطل ہے، اس کا مطلب ہے وہ غیر معتبر ہے. اگر ایک کتاب، پھنس گیا مولوی پھنس گیا، اب بات کرنے دیں. پھنس گیا. ہم میں نہیں کہتا نہج البلاغہ سب کے سب باطل ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ سب کا سب معتبر نہیں ہے. اس میں بہت ساری روایات ہیں جو کتابیں، وہ صرف قرآن کے لیے، وہ قرآن کے لیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ صرف قرآن کے لیے. نہیں قرآن کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے لیے. یہودیوں کو افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب منزل کو بولا ہے، کتاب منزل کو بولا ہے بھائی. ہاں کہ بعض پہ ایمان کرتے ہو، بعض پہ نہیں کرتے. نہج البلاغہ کتاب منزل نہیں ہے. نہج البلاغہ ایک آدمی نے کتاب جمع کیا ہے. اگر اس میں صحیح باتیں ہیں تو اس کو مانتے ہیں، اگر اس میں صحیح باتیں نہیں تو نہیں مانتے. یہ آپ کا بھی یہی طریقہ کار. صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ کیا صحیح تو غلط کا معیار یہ ہے کہ اگر اس میں سند تو کسی کی نہیں ہے، اگر وہی احادیث دوسری کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے یا اس کا متن موجود ہے تو وہ صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. تو آپ نے جو روایت پڑھی ہے نا، ابھی دیکھیں یہ کیوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، میں نے جو حدیث پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل سے، اور اس جیسے احادیث میں نے عرض کیا متواتر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے استشہاد سے اور ان کے استدلال سے، کہ انہوں نے استشہاد کیا، احتجاج کیا، استدلال کیا ہے، حجت لائے حدیث غدیر خم کو. وہ بہت زیادہ ہے ان کے اپنی کتب میں، اس کو تو یہ رد نہیں کر سکے، اور اس میں قرائن کتنے زیادہ تھے.